جو چاہے وہ ہمارا سر قلم کر دے، جو چاہے وہ سامنے کھڑا کر کے گولی مار دے، ہمیں جتنی چاہے اتنی گالیاں سنا دے، ہمارے بچوں کو گالیاں بکے، ہمارے ماں باپ کو گالیاں بکے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخ کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ عزیزان محترم، بڑی خوشی کی بات ہے، جس دن کا ہم لوگ بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ وہ دن ہمارے بہت نزدیک ہے۔ ایک تو یہ کہ جس بدبخت نے حضور اکرم سرور دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کا نام رام گری مہاراج ہے، اور یہ صرف ایک ہی ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا، اس جیسے کتنے آئے اور کتنے تباہ و برباد ہو کر چلے گئے، کتنے آئے کتنے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آپ نے نرسنگا نند کا بھی نام سنا ہوگا، آپ نے نپور شرما کا بھی نام سنا ہوگا، آپ نے دھریندر شاستری کا بھی نام سنا ہوگا، اور اب آپ نے نیا چہرہ ایک اور دیکھا ہے جس کا نام رام گری مہاراج ہے۔ اس نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گندی زبان استعمال کرتے ہوئے گستاخی کی ہے، اور جبکہ ہندوستان کے تمام عالم اسلام کے اور تمام جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، سب کے زبان و دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ تم جتنی چاہے اتنی گالیاں ہمیں دو، ہمارے بچوں کو گالیاں دو، تم جو چاہے وہ ظلم و ستم ہم پر کرو، ہم تمہارا ہر ظلم ہر ستم تمہاری ہر گالی برداشت کر لیں گے، لیکن جب کوئی بھی میرے نبی کی شان میں بھونکے گا، کوئی بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ ہم سے ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر صرف ہماری جان کی بات نہیں، ہمارے بچوں کی جان کی بات نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی جان کی بات نہیں ہے، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کے نام پر ہم اپنے تمام بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی جو ہمارے پاس جان ہے، اگر ایسی ہزاروں جانیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہم ہر بار اپنی جان کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیں۔ لہٰذا یہ ہرگز ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ ہم نبی کی شان میں کسی طرح کی کسی بھی گستاخی کرنے والے کو برداشت کر سکیں۔ عزیزان محترم، اسی بات کو لے کر تمام ہندوستان کے اندر ابھی تک ایک ہنگامہ موجود تھا کہ کس طریقے سے اس شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ لوگوں نے FIR درج کروائی اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ 60 جگہوں سے اس بدبخت پر FIR درج کرائی گئی ہے، لیکن ہندوستان کی سرکار نے اس کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا، تو مجبوراً جناب امتیاز جلیل صاحب کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تو ہم قدم اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم بہت بڑی ریلی نکالنے والے ہیں جو کہ ہم اورنگ آباد سے لے کر ممبئی تک رکھیں گے، اور ہماری صرف 3 مانگیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ حضور کے گستاخ کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، دوسری یہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے، اور تیسری یہ جو نتیش رانے نے
یہ دھمکی دی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس کر کے ماریں گے، ان کے گھروں میں گھس کر کے ماریں گے، اس کے بھی خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اب آپ یہ دیکھیے امتیاز جلیل صاحب ایک اکیلے تنہا کھڑے ہوئے تھے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، لیکن جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، جو بھی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، آپ جان کر کے حیران ہو جائیں گے 3000 گاڑیاں 21,000 لوگ قافلہ بنا کر کے چلتے ہیں، اور پہنچتے پہنچتے جب ممبئی کی سرحد پر پہنچتے ہیں تو یہ ہزاروں کی تعداد آٹومیٹکلی لاکھوں میں بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تعداد لاکھوں میں ہو گئی، بلکہ کچھ رپورٹرز کا کہنا یہ ہے کہ کروڑوں میں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے، اور سب کی ایک ہی مانگ رہی کہ جو بھی ہو جتنی جلدی ہو سکے مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہا کیا جائے اور رام گری مہاراج کو گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کا گستاخ ہے۔ ہم ہرگز حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور میں یہ جملے دہرا رہا ہوں، جو چاہے وہ ہمارا سر قلم کر دے، جو چاہے وہ سامنے کھڑا کر کے گولی مار دے، ہمیں جتنی چاہے اتنی گالیاں سنا دے، ہمارے بچوں کو گالیاں بکے، ہمارے ماں باپ کو گالیاں بکے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخ کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ اتنا اہم ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے کہ ہم اپنے نبی کے قدموں پر اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ اس لیے سب کچھ جو ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ اسلام کو نشانہ بناتے ہوئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جب کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب کوئی میرے نبی پر بھونکتا ہے تو اس کے خلاف نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ کوئی ایکشن اس کے اوپر لیا جاتا ہے، نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، اور جب کوئی مسلمان، جب کوئی اسلام کو ماننے والا ذرا سی کوئی سخت بات استعمال کر لے، کوئی سخت جملہ بول دے، اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر مفتی سلمان ازہری صاحب کا قصور کیا تھا؟ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کسی بھی انسان کا نام نہیں لیا تھا، کسی بھی کمیونٹی کو ٹارگیٹ نہیں کیا تھا، صرف آپ نے شعر پڑھا تھا، اور اس شعر پڑھنے کی اتنی بڑی سزا ملی کہ آج 8 مہینے ہونے والے ہیں، 8 مہینے سے مسلسل مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ جیل کے اندر ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اور میں نریندر مودی جی سے بھی کہنا چاہوں گا، جو US میں جا کر کے، امریکہ میں جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے، وہاں کوئی ذاتی وواد نہیں چلتا ہے، وہاں کوئی ذات پات کا، دھرم و مذہب کا جھگڑا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہندوستان کو بہت شانتی کے ماحول میں چلا رہے ہیں، بہت سکون سے ہمارا دیش چل رہا ہے، اور یہاں پر دیکھیے ایک طرف مسلمان اگر ذرا سا جملہ بول دے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئی بھی انسان کھڑا ہوتا ہے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے حضور پر بھونکتا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ اگر دیش چلے گا تو قاعدے قانون سے چلے گا، اگر دیش چلے گا تو سمویدھان کے ذریعے چلے گا، سمویدھان کے مطابق چلے گا۔ اب کہاں گئے وہ لوگ جو ہمیشہ سمویدھان کو ہاتھ میں لے کر کے نعرے لگاتے تھے، سمویدھان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ دیش یہ شریعت سے نہیں بلکہ سمویدھان سے چلے گا، آپ شریعت کو سائیڈ میں رکھو، سمویدھان کی بات کرو۔
کیا संविधान اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے دھرم گرو کو, کسی کے مذہب کو, کسی کے دین کو برا کہا جائے؟ کیا کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی سے آستہ جوڑے ہوئے ہے تو اس کو گالیاں بکے, کسی کے دھارمک استھل کو توڑنے کی کوشش کی جائے, کسی کے پیغمبر کو, پیغمبر اسلام کو گالیاں بکی جائیں؟ संविधान اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جن لوگوں نے संविधान کے برقوں کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے وہ اپنی انسانیت والی آنکھیں کھولیں اور کھولنے کے بعد پڑھیں संविधान میں لکھا ہوا کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دیش کی ویوستھا کو, دیش کے قانون کو, دیش کے ماحول کو آپ شریعت کا چولا پہناؤ. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں شریعت ایک مذہب کا نام ہے, شریعت ایک دین کا نام ہے. شریعت کو آپ مذہب تک محدود رہنے دو, شریعت کو آپ دین تک محدود رہنے دو, لیکن جب بات آتی ہے عوام کی, جب بات آتی ہے جنتا کی, جب بات آتی ہے ہندوستان کے نظام کی, ہندوستان کے قاعدے قانون کی, تو ہندوستان کا قاعدے قانون شریعت کے مطابق نہیں, संविधान کے مطابق تو کم سے کم چلنا چاہیے. عزیزان محترم, میں اپنے تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا, جو دوست بھی ابھی تک غفلت میں ہیں, جو دوست ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, حضور کی شان میں کون کیا بول رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. صرف اپنے آپ سے, اپنے بیوی بچوں سے مطلب ہے, اپنی روزی سے, اپنے بزنس سے مطلب ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر یہ روزی تمہیں مل رہی ہے تو کس کے صدقے میں مل رہی ہے؟ تمہیں تمہاری بیوی اگر ملی ہے کس کے صدقے میں ملی ہے؟ تمہارے پاس بچے ہیں کس کے صدقے میں ہیں؟ اگر تم اچھے مکان میں رہتے ہو, بہترین بستر پر سوتے ہو, اچھے دسترخوان پر بیٹھ کے اگر شان سے کھانا کھاتے ہو, تو میں کہتا ہوں تمہارے لقموں کا ایک ایک دانہ اگر ہے تو میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر میرے نبی دنیا میں نہیں آتے تو نہ دانہ ہوتا, نہ پانی ہوتا, نہ جان, نہ مال, نہ ایمان, نہ اولاد, نہ بیوی, نہ ماں, نہ باپ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور جب یہ سنا ہے تو یہ بھی سن لیجئے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان محترم, امتیاز جلیل کا ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے. آپ یاد کریے وہ تاریخ جب ہندوستان کے اندر ڈاسنا کے مندر میں بیٹھ کر کسی نرسنگانند نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی تھی, جب قرآن کو گندی سی کتاب کہا تھا, جب میرے نبی کو گالیاں بکی تھی, اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا. خانقاہیں چپ تھی, تمام پیر چپ تھے, بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے مقرر جو اسٹیجوں پر جا کر گلے پھاڑتے ہیں, جو اسٹیجوں پر جا کر چیختے ہیں, ہزاروں کا نذرانہ وصول کرنے کے لیے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں, یہ سب خاموش تھے, سب کی زبانوں پر تارے پڑے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں ایک مرد قلندر اٹھا تھا جس کا نام مفتی سلمان ازہری ہے. اس وقت میں مفتی سلمان ازہری نے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگایا تھا, لبیک یا رسول اللہ. آج وہ مفتی سلمان ازہری اگر جیل میں ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ ناموس رسالت کی محبت میں ہے. اگر آج مفتی سلمان ازہری جیل میں ہیں تو حضور کی محبت میں ہیں, ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے جیل میں ہیں. اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے جیل میں جانے سے ڈرنے اور جھجکنے میں لگائے ہوئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کا غلام کہنا بند کریں. وہ مفتی سلمان ازہری تھے, آپ نے اپنا حق ادا کیا اور لبیک یا رسول اللہ کہتے کہتے جیل تک پہنچ گئے. آج مفتی سلمان ازہری جیل کے اندر ہے تو ایک اور مفتی سلمان ازہری کا سچا عاشق پیدا ہوا ہے, حضور کا سچا غلام پیدا ہوا ہے, جس کا نام امتیاز جلیل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے یہ گندا ماحول ختم ہونا چاہیے تو امتیاز جلیل کا ساتھ دیجیے, امتیاز جلیل کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہو جائیے اور ہر اس انسان کا ساتھ دیجیے جو انسان حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو انسان حضور کی ناموس کا محافظ بنا ہوا ہے.
ہر اس انسان کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیے۔ بس یہی پیغام ہے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری قوم مسلم آپس میں اتفاق کرے، اکٹھا ہو، اور اکٹھا ہونے کے بعد حضور کے نام پر کھڑے ہو کر کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کل بھی آج بھی آپ کے قدموں پر قربان ہیں، کل بھی قربان تھے اور ہمیشہ آپ کے قدموں پر قربان ہوتے رہیں گے۔ پھر میں وہی جملے دہراؤں گا، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔